خدا رسول کا واسطہ کہ اس ملک کے اوپر رحم کرے. یہ وقت گزر جاتا ہے, کوئی پرمنٹ نہیں ہوتا. ذاتی انا ایگو پہ, دشمنیوں پہ کسی کو جیل میں ڈالو, اس کے خلاف کیسز ڈالو. ابھی جو سافر کی بات کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے, تو ہماری موقف تو صحیح ثابت ہو گئی, لیکن اس کے خلاف جتنی کیسز ہوئی, پرچی ہوئی, کیس ٹرائل ہوئی, جھوٹی بیانات آئے ابھی قوم کے سامنے, یا حکومت جو ہے نا ڈینائی کرے, اس کو کہے کہ جھوٹ ہے. تو بہرحال ہم نے اس ملک میں آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہی ہے. مایوسی نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے, اور پھر آپ نوجوانوں کے ووٹ کے حق سے بھی محروم کر رہے ہیں. تو یہ سوچو کہ اس کے کیا اثرات اور کیا جذبات ہوں گے. دیکھیں, عدالت تو آپ معلوم ہے, کسی عدالت سے انصاف کا توقع کرنا تو ابھی ناممکن ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ججز کی ٹرانسفر کریں گے اور اس وجہ سے ٹرانسفر کروائیں گے کہ انہوں نے تمہارے فیصلے نہیں مانے, یا وہ جو ہے نا میرٹ کے مطابق چلے گئے, اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے خود ذاتی خواہشات پہ چلایا جا رہا ہے. ملک میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے, شخصی خواہشات پہ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے, اور ملک دن بدن مختلف خطرات سے دو چار ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دو صوبے عملاً جنگ کی زد میں ہیں, ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے, اور وہاں پاکستان کے خلاف جذبات اور خدشات بڑھ رہے ہیں, جو کہ بہت تشویشناک ہے. اور عملاً سب کا تعلق ہماری پالیسیوں سے ہے, ہماری فارن پالیسی سے اور ہماری انٹرنل پالیسی سے, اور معاملات کو دیکھنے کی جس طرح اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, جس طرح اس کے بارے میں رویہ رکھا جا رہا ہے, اس کی وجہ. میں صرف آپ کو دو صوبے کے حوالے دیتا ہوں. پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور وہاں بھی جو حالات ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بہت ترقی ہو رہی ہے. آپ سارے اس پہ میکسیمم لوگ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں تحقیق کریں, گندم کے کسان کتنے رو رہے ہیں اور گندم کے کسان کا کتنا استحصال ہو رہا ہے. اور ابھی ظلم یہ ہو رہا ہے کہ کسانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کم از کم یہ گندم اور یہ اس قسم کی فصل جو ہے نا بونے سے وہ انکار کر لیں. اس طرح کپاس کا کسان, گنے کے کسان جو ہے رو رہے ہیں, اس کو پیسے نہیں مل رہے, اس کو مؤثر جو اس کا ریٹ ہے, جو اس کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا صحیح تعین کرے, اس کو وہ نرخ نہیں مل رہے. آلو کو کسانوں کو آپ نے دیکھا کہ آلو کو کس طرح اس نے ادھر جو ہے نا جس طرح بے توقیری کی گئی, وہ پانی میں پھینکا, اور ان کے پاس گودام کی جگہ نہیں آلو کے کسان. اور ہمارے صوبے میں جو ٹوبیکو کا مطلب یہ یہاں تو ایک تاثر کر رہے ہیں, لیکن ادھر جو ٹوبیکو کے کسان ہیں وہ بہت بری طرح رو رہے ہیں. اور ٹوبیکو کے کسان کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے, جو بڑی کمپنیاں, یہ بڑی کمپنیاں اور حکومت میں آپس میں گٹھ جوڑ کی ہوئی ہے, اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح کسان کی جو بنیادی حق ہے اس کو محروم رکھا جائے, اور کسان کو مجبور کیا جائے کہ اونے پونے داموں جو ہے نا وہ اس کو فصل جو ہے نا یہ حاصل کرے تاکہ بڑے بڑے منافع کمائیں. اور حکومت عملاً وہ کسان کی سائڈ پہ ہو, وہ اس وقت مافیا اور بڑے بڑے انڈسٹریز کی سائڈ پہ بیٹھے ہیں, اور وہ خود اس میں انوار ہے باقاعدہ استحصال میں. تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ خوشحالی کدھر ہے. اس طرح سے ان میں بھی دیکھیں, چلو ہماری صوبے میں تو جنگ ہے, حالت جنگ میں ہے, یعنی ادھر بھی استحصال اتنا ہو رہا ہے کہ یہ آئین, اور میں تو بالکل واضح ہے کہ جس صوبے کی جو پروڈکٹس ہے سب سے پہلے اس کے اوپر اس علاقے کی عوام کا حق ہے. سی این جی ہماری مطلب جو ہمارا گیس کا جو پروڈیوس ہے, جو جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے, لیکن وہاں سی این جی بند ہے. وہاں جو ہے نا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بے تحاشا. بجلی کا تو پوچھے نہیں. میں جس ضلع سے تعلق رکھ رہا ہوں, سوابی, جو تربیلا ڈیم کا پاور ہاؤس ہے وہ سوابی میں. بدقسمتی سے جس وقت تربیلا ڈیم بن رہا تھا اس وقت جو لیڈرشپ تھی, جو بھی جس کے پاس اختیار تھا, انہوں نے صحیح ایگریمنٹ نہیں کروایا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جس ضلع میں, یعنی ہمارے ضلع میں پاور ہاؤس ہے, وہاں سے ہمیں ڈائریکٹ بجلی نہیں دی جا رہی. میرے ضلع میں گزشتہ 4 دنوں سے بجلی بند تھی, 4 دنوں سے. وجہ کیا تھی کہ بجلی آ رہی ہے برہان سے, پٹک سے لائن کٹ گئی. بھائی تو بیلے سے ڈائریکٹ جو ہے نا جہاں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں میرے ڈسٹرکٹ میں اس کا پاور ہاؤس ہے, آپ ہمیں بجلی نہیں دے رہے ہیں, کہیں اور بوم گما کے, اور وولٹیج اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ نہیں. میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو رویہ یہ رکھا جا رہا ہے کہ جو تربیلا ڈیم کی بجلی ہے وہ بھی ہمیں نہیں دی جا رہی, اس میں بھی جو ہے نا جس طرح ہم محروم ہیں. تو یہ قسم کے جذبات ہوں گے تو لوگوں میں کیا احساسات جذبات ہوں گے. اور ساتھ یہ کہ جو خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے
18 گھنٹے روشنی. تو اس صورتحال میں کیا انڈسٹری ترقی کرے گی, کیا کاروبار چلے گا, کیا خوشحالی آئے گی, اور ساتھ ہی بھی کیا اس صوبے میں جو وار زون ہے اس کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے. باقی ڈیٹیل تو تیمور خان بتائیں گے, لیکن صرف NFC میں جو شارٹ فال ہے جو اس سال 159 بلین یہ نیٹ ہائیڈر پرافٹ, ٹوبیکو سے دیگر ٹیکسز اس کو چھوڑے, اور جو آلریڈی فاٹا مرچ کے حوالے سے جو کمٹمنٹ کی کہ وہ 3% NFC میں شیئر دیں گے, کم از کم 100 بلین جو ہے نا ہر سال دیں گے, وہ نہیں ہے. اور الٹا جو صوبے کے اوپر اخراجات ہیں وہ مرچ ایریا کے اخراجات اس پہ آ گئے, یعنی تنخواہیں بھی صوبہ اپنے دیتے ہیں. تو صوبہ جو ہے نا فائنینشلی اس کو بہت مشکلات ہیں. لیکن جو صورتحال ہے ملک ذاتی خواہشات پہ چلایا جا رہا ہے, ملک میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے, مایوسی نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے, اور پھر آپ نوجوانوں کے ووٹ کے حق سے بھی محروم کر رہے ہیں. تو یہ سوچو کہ اس کے کیا اثرات اور کیا جذبات ہوں گے. دیکھیں عدالتیں تو آپ معلوم ہے, کسی عدالت سے انصاف کا توقع کرنا تو ابھی ناممکن ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ججز کی ٹرانسفر کریں گے اور اس وجہ سے ٹرانسفر کروائیں گے کہ انہوں نے تمہارے فیصلے نہیں مانے, یا وہ جو ہے نا میرٹ کے مطابق چلے گئے, اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے خدا رسول کا واسطہ کہ اس ملک کے اوپر رحم کرے. یہ وقت گزر جاتا ہے, کوئی پرمنٹ نہیں ہوتا, یہ عارضی ہوتے ہیں. آئے اس ملک کی سوچیں, پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے, پاکستان کی عوام ہمارے لیے سب سے پہلے ہے. ہماری پریارٹی پاکستان کی عوام ہونی چاہیے. ذاتی انا ایگو پہ, دشمنیوں پہ, کسی کو جیل میں ڈالو, اس کے خلاف کیسز ڈالو. ابھی جو سافر کی بات کی ہے سلمان اکبر راجہ صاحب نے, تو ہماری موقف تو صحیح ثابت ہو گئی, لیکن اس کے خلاف جتنی کیسز ہوئی, پرچی ہوئی, کیس ٹرائل ہوئی, ڈیوٹی بیانات آئے ابھی قوم کے سامنے, یا حکومت جو ہے نا ڈینائی کرے, اس کو کہے کہ جھوٹ ہے. تو بہرحال ہم نے اس ملک میں آئین اور قانون کی جنگ لڑنی ہے. ہم نے اس ملک میں تمام وحدتوں کو, تمام کمیونٹی کو, تمام صوبوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ پاکستان آپ کا ہے, آئین مقدم ہے اور ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. پنجابی, سندھی, بلوچی, پختون, سرائکی, مہاجر, سندھی, سب ہم بھائی بھائی ہیں. لیکن یہ ملک تب بھائی بھائی بنیں گے جب ملک میں آئین کا احترام ہوگا اور ذاتی خواہشات سے چیزیں کریں گی. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے, وہاں ہماری پارٹی کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے, جس طرح ہماری پارٹی, میں نے اسمبلی کے فلور میں کہا کہ ہم نے ایک پارٹی کے ساتھ الائنس کیا, اور اس پارٹی کی یعنی یہ سوچ لے کہ ایک لیگل پروسیس سے نشان الاٹ کیا گیا, اور اس کو پتہ چلا کہ طریقے صاحب کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا ہے, اس سے ان کا بنیادی حق چھینا گیا اور وہ نشان ہے اس کو ختم کر دیا گیا. مطلب اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا میں جمہوریت تو برائے نام رہ گئی, ابھی جمہوریت ختم ہو رہی ہے. پاکستانی عوام کو جمہوریت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. آپ نے اگر اس ملک کو چلانا ہے, میں اس مقتدر طبقے کو کہنا چاہتا ہوں, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. ہمارا صرف ایک مطالبہ, انصاف کرو. ہمارا ایک مطالبہ, میرٹ کے مطابق فیصلے کرو. ہمارا مطالبہ ہے کہ عدلیہ کو آزاد کرو, عدلیہ کو جو اس کی ذمہ داری ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, اس کو پوری کر دو, اس میں حرج نہ ڈالو. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں صحیح پارلیمنٹ ہو, جو عوام کا منتخب پارلیمنٹ ہو, وہ تب ہوگا جب ایک نیا الیکشن کمیشن ہوگا جو تمام سیاسی پارٹیوں کی کنسنسس سے ہو, جس پہ کسی سیاسی پارٹی کی اعتراض نہ ہو, اور الیکشن ہو اور صحیح پارلیمنٹ بنے تاکہ وہ ملک کی صحیح فیصلے کرے.